الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ، جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. پروردگار عالم اپنے حبیب کی مدد کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے. جس نے بھی نبی کا ساتھ دیا، نبی کی مدد کی، نبی کو پناہ دی، نبی کی اعانت کی، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہے. والذین آووا ونصروا، وہ افراد جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ افراد ہیں جو واقعی مومن ہیں. لہم مغفرۃ، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. خطائیں اگر معاف کروانی ہیں تو نبی کی مدد کرنا پڑے گی. اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اللہ انہیں معاف کرے گا، اللہ انہیں بخش دے گا جو نبی کی مدد کرنے والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے. عزیزان گرامی، نبی کی مدد کرنے والوں میں یوں تو ایک طویل فہرست ہے. نبی کی رحلت کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ اصحاب پیغمبر کی تعداد ثبت کی گئی ہے. نبی کی رحلت کے موقع پر اصحاب پیغمبر میں درجہ بندیاں تھیں. کوئی کسی درجہ ایمان پر فائز تھا، کوئی کسی درجہ ایمان پر فائز تھا، اور یہ درجہ بندیاں بھی خدمات کی بنیاد پر تھیں. جس کی جتنی خدمت تھی، جس کی جتنی محنت تھی، اس کی بنیاد پر اسے درجہ عطا کیا گیا تھا. ویسے بھی اللہ کے ہاں فضیلت بے قدر ریاضت ہے. جو جتنا صاحب ریاضت ہوگا اتنا ہی اسے فضیلت بھی عطا کی جائے گی. اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے اور اللہ کا کسی سے پڑوس بھی نہیں ہے. ان دو باتوں کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے. رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے حکم کے مطابق ترجیح دی جاتی ہے،
اور پڑوسیوں کو جار کی بنیاد پر، پڑوسی کی بنیاد پر اہمیت دی جاتی ہے۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے یہودی ہو، پڑوسی پڑوسی ہے چاہے عیسائی ہو۔ اسی طرح رشتہ دار رشتہ دار ہے چاہے وہ آپ کا ہم عقیدہ نہ ہو۔ 4 افراد میں سے میرے 8ویں امام نے ایک بنی ہاشم کو زیادہ نصیحتیں فرمائیں، مخالف چاروں تھے، امام کے چاروں مخالف تھے، مگر ایک پر امام کی توجہ زیادہ تھی۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا یہ ہمارے خاندان سے ہے۔ لہذا رشتہ داروں کے اوپر ارحام کی بنیاد پر، صلہ رحمی کی بنیاد پر، ان کی ہدایت، ان کی گمراہی، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں کے اعتبار سے ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ کا نہ کسی سے کوئی پڑوس ہے، نہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ لہذا اس بنیاد پر تو وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا، اس بنیاد پر وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ اور شاید رشتوں کی الجھنوں سے نکالنے کے لیے بھی سرکار دو جہاں کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا وما محمد آبا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے۔ جی اس رشتے کی الجھن سے نکالنے کے لیے گویا پیغام یہ دیا کہ میرا محمد باپ کی بنیاد پر کسی سے تعلق برقرار نہیں کرتا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب زہرا نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا، تو جناب زہرا نے فرمایا تم مجھے بابا کیوں نہیں کہتی؟ کہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ جی نبی مکرم رشتے کی بنیاد، وہ جو آیت ہے ناظر ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو رویے نبی کے ہیں، نبی کی جو روش ہے یہ رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ نبی اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ بیٹی آ رہی ہے، نبی اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ دختر آ رہی ہے، ورنہ سنت پیغمبر بن جائے ہر باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نبی مکرم جناب زہرا کے آنے پر اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ فاطمہ بیٹی ہے تو آ رہی ہے، عطائے الہی ہے اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ ریاضت کی بنیاد پر ہے، محنت کی بنیاد پر ہے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ اللہ کے ہاں گنتیوں کا حساب نہیں ہے، کیفیتوں کا حساب ہے۔ کون 10 رکعت لے کر آیا ہے اور کون 1 رکعت میرے لیے لے کر آیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے 10 لاکھ روپے حصہ ڈالا ہے تو اس کا مقام بلند ہے، کہ نہیں، دیکھو جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے کس نے دیا ہے۔ ایک فقیر 10 روپے دے گا، ممکن ہے کہ ایک امیر 10 روپے دے تو اس کی وہ قبول ہی نہ کی جائے۔ وہاں گنتی نہیں ہے، وہاں پر کیفیت ہے۔ اس بنیاد کے اوپر عزیزان گرامی، جب کیفیت کا مسئلہ ہے تو پھر دل کا تعلق ہے، امر قلبی ہے، کیفیات قلبی ہے۔ یہاں اصحاب پیغمبر کی بھی جو درجہ بندی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جس نے جتنی ریاضت اٹھائی، جس نے جتنی محنت کی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پر فائز ہیں، مقداد 8ویں درجے پر فائز ہیں۔ یہ جو درجہ بندیاں پیغمبر فرما رہے ہیں یہ کس بنیاد پر ہیں؟ وہی محنت کی بنیاد پر، ریاضت کی بنیاد پر، مشقت کی بنیاد پر۔ ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10 کے 10 درجوں پر سلمان فائز ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سلمان آخری درجے پر فائز ہیں تو سلمان کا مولا کہاں ہے؟ سلمان کا مولا درجوں میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ سلمان کا مولا ایمان کے 10ویں درجے کی بحث میں نہیں آئے گا۔ سلمان کا مولا سلمان کا مولا ہے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کا یہ درجہ، جناب مقداد کا وہ درجہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیمی اداروں کے باہر فہرست لگائی جاتی ہے، امتحان جب ہوتا ہے، امتحان کا رزلٹ جب دیا جاتا ہے تو تعلیمی اداروں کے بعد ایک لسٹ لگائی جاتی ہے، طالب علم جا کے لسٹ میں نام ڈھونڈتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر کسی طالب علم کا نام لسٹ میں ہوتا ہے تو وہ لسٹ میں نام ہی بتا دیتا ہے کہ یہ پاس ہو گئے، اور جس کا نام نہیں ہوتا تو وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ فیل ہو گیا۔
اب نبی کی کلاس میں بھی لسٹ لگائی جا رہی ہے، جن کا نام ہی نہیں ہے وہ کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ پیغمبر اکرم بھی اپنی کلاس کے اپنے شاگردوں کا عنوان دے رہے ہیں، سب کی عزت ان کی محنت اور ان کی ریاضت کی بنیاد پر ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب کوئی صحابی اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ سلمان کہلائے اور ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو، تو کمال صحابیت یہ ہے کہ السلمان منا اہل البیت، یعنی اہل بیت اور صحابی میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ صحابیت کمال پر پہنچتی ہے تو اہل بیت کی منیت کا عنوان پاتی ہے۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ اہل بیت کا درجہ کہیں اس سے بلند ہے۔ نبی مکرم آخری ایام اپنی زندگی کے ظاہری طور پر گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کا اگر میرے اوپر حق ہے تو وہ حق مجھ سے لے لے۔ سنی ہوئی روایت ہے آپ کی، میرے لب و لہجے میں سنیے۔ ایک صحابی نکل آئے، کہنے لگے آپ اپنے جانور کو جی تازیانہ مار رہے تھے، وہ اسے نہیں لگا، مجھے لگ گیا تھا، تو اب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا لے لو بدلہ، ایسا ہوا تھا؟ حضرت فرمایا بدلہ لے لو، مارو تازیانہ مجھے۔ کہنے لگا نہیں، جب آپ مار رہے تھے اس وقت میری قمیص نہیں تھی میرے بدن پہ۔ اب میں اس روایت کے اوپر زیادہ جرح و تعدیل نہیں کرنا چاہتا، سند کی بحث تو نہیں کر رہا، لیکن متن کی بحث کے اندر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیسے تھے جو کپڑوں کے بغیر رہتے تھے؟ جی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھا، میری قمیص میرے بدن پہ نہیں تھی جب آپ نے تازیانہ مارا۔ سرکار نے اپنی پشت کھول دی، حضرت نے اپنی کرتے کو لوٹ دیا، کہا مار لو ہمیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے پشت پیغمبر کو کھلا ہوا دیکھا، مہر نبوت نظر آئی، بوسہ لے لیا۔ کہنے لگا کہ کوئی تازیانہ نہیں مارا تھا، کوئی مجھے نہیں لگا تھا، مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا۔ تو بڑی تعریفیں کی، صحابی کتنا بڑا ہے کہ یہ مہر نبوت کا بوسہ لے رہا ہے۔ صحابیت کا کمال ہو تو مہر نبوت کا بوسہ ہو، اہل بیت کا کمال ہے دوش نبی پہ سوار ہونا۔ ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں آپ کو جو زحمت دے رہا تھا نا اوپر بیٹھنے کی، وہ اسی وقت کے لیے دے رہا تھا۔ احباب کو جگہ نہیں مل رہی تو تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ کی عنایت ہوگی ایک صلوات پڑھتے ہوئے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، محبت فرمائیں، آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں، اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں۔ دو ہستیوں نے نبی مکرم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے۔ تمہید میری یہاں مکمل ہوئی۔ ایک حضرت ابو طالب نے اور ایک حضرت فاطمہ زہرا نے۔ جناب زہرا نے سرکار دو جہاں کا بہت ساتھ دیا، اور ساتھ اس لیے دیا کہ اللہ نے زہرا کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ نبی کے لیے کوثر بن جائیں، نبی کے لیے برکت بن جائیں۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا ہے عزیزو، پوری کائنات نبی کے لیے خلق کی ہے، ساری کائنات ان کے صدقے میں بنی ہے، ہم سب تو فعلی ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمان کو کہ ہے تو فعل محمد میں اور محمد کی برابری چاہتا ہے؟ اللہ نے بنایا اسے سرکار کی وجہ سے ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ نبی جیسا بن جائے، نبی کو اپنے جیسا کہے۔ ساری کائنات ذات کبریہ نے سرکار دو جہاں کی وجہ سے بنائی ہے، ان کے نام پر بنی ہے، ان کے صدقے میں بنی ہے، ان کی وجہ سے بنی ہے، ان کی وجہ سے باقی ہے۔ سب کچھ دیا اللہ نے اپنے حبیب کو، اور بہت کچھ دیا۔ آسمان ایک چیز ہے، زمین ایک چیز ہے، چاند ستارے، مخلوقات الہیہ جہاں دیکھیں ایک اللہ کا کرشمہ اس کی خلقت کا دکھائی دیتا ہے، جلوے ہی جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز پر اگر غور کریں تو ساری زندگی ہماری کم پڑ جائے گی اگر ہم نباتات پر غور کرتے رہیں، جماعتات پر غور کرتے رہیں، حیوانات پر غور کرتے رہیں، اپنے اوپر نہیں صرف اپنی آنکھ پر ساری زندگی غور کرتے رہیں، اپنے کان پر ساری زندگی غور کرتے رہیں، اپنے وجود پر غور کرتے رہیں، ہماری زندگیاں کم ہیں اور یہ نعمتیں پروردگار عالم کی زیادہ ہیں۔ یہ ڈاکٹر حضرات جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کرتے ہیں،
ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، یہ ساری زندگی اگر آنکھ پر بھی پی ایچ ڈی پر پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ پر ڈاکٹریٹ کرتے رہیں تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کہ اس نے آنکھ کو سمجھ لیا. جی ایک ہی شعبے کے اندر کئی مہارتیں ہیں اور کئی شعبے ہیں. اتنی سی آنکھ کے اندر پروردگار عالم نے پوری کائنات کو چھپایا ہوا ہے. اتنے سے چہرے کے اوپر ذات کبریا نے جلوے اپنے بکھیرے ہوئے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ساری کائنات میں ہم نے اپنی نشانیوں کو رکھا ہے اور ان کے نفسوں میں اپنی نشانیوں کو رکھا ہے تاکہ یہ جان لیں کہ ہاں اللہ ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے چہرے پر ہی غور کرے تو اس کے چہرے پر اللہ نے جلوے رکھے ہیں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے اندر انسان کے اس خلقت کے اوپر تعجب کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. یعجبوا لہذا الانسان یتکلم بلحم ینظر بشحم یتنفس بخرم یسمع بعظم. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. مولا علی فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے کیسا کرشمہ بنایا ہے، یہ انسان کیسا بنایا ہے. یہ چربی سے دیکھتا ہے، سوراخوں سے سونگھتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ایک گوشت کا لوتھڑا بے جان سا، اس سے لغتیں بناتا ہے، اس سے الفاظ بناتا ہے، اس سے تقریریں کرتا ہے، اس سے اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے. پروردگار عالم نے زبان میں گوشت ڈال دیا ہے، یہ دائیں بائیں لگتا ہے تو الفاظ بننا شروع ہو جاتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں مجھے تعجب ہے اللہ نے کیا کیا ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں یہ چربی سے دیکھتا ہے، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. لاہور میں ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے میں نے، یہ اہل سنت کا مجمع تھا، اس میں اکثریت اہل سنت کی تھی، تو چند ڈاکٹر وہاں بیٹھے تھے. مجلس کے بعد ملے، کہنے لگے ہم میں سے یہ فلاں ڈاکٹر فلاں موضوع کے اوپر ہم نے ڈاکٹریٹ کی ہے، فلاں نے فلاں. اور دو نے کہا جی ہم ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ہم ناک گلے حلق اور ناک اور کان کے اس کے ڈاکٹر ہیں. تو اہل سنت تھے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ کا یہ قول، آپ سے یہ بات سن کے، مولا علی کا یہ قول سن کے آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا. کہنے لگے علی ابن ابی طالب نے 1400 سال پہلے کہا ہے نا، نہج البلاغہ کے اندر مولا کا یہ قول موجود ہے. مولا علی نے 1400 برس پہلے یہ قول ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. تو وہ جو ناک گلے اور کان کا ڈاکٹر تھا وہ کہنے لگا کہ مولانا 3 ہڈیاں ہیں ہمارے اندر جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو انسان سنتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب نے اس وقت بتایا ہے جب اندر کا حال جاننے کی کوئی مشین نہیں تھی. ایک جگہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا، آئی اسپیشلسٹ تھے، میں نے کہا جی مولا فرما رہے ہیں کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے، مجھے سمجھائیے یہ چربی سے کیسے دیکھتا ہے. کہنے لگے یہ چربی جو ہماری آنکھ میں دکھائی دے رہی ہے انسان اس چربی سے نہیں دیکھتا. اس چربی کے درمیان ایک بہت معمولی سا ایک سم کی بال کی طرح ایک کیا ہے، ایک کالا سا، کیا بولیں گے اسے آپ، پتلی. یہ پتلی کے بیچ میں بھی ایک ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے. اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے، انسان اس چربی سے دیکھتا ہے. انسان اس چربی، یہ چربی تو پروردگار عالم نے اس لیے رکھی ہے کہ اس کے اندر نمک ہے، اور نمک کو اور چربی کو اللہ نے بہت ایک دوسرے سے تعلق جوڑا ہے. ہمارے آنسو نمکین ہوتے ہیں نا، چربی سڑنے سے بچ جاتی ہے، گوشت سڑنے سے بچ جاتا ہے اگر اس کے ساتھ نمک لگا دیا جائے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. صرف اس پہ غور کر لیں کہ مولا بھی کیا فرما رہے ہیں. انسان چربی سے دیکھتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، سوراخوں سے سونگھتا ہے. علی بن ابی طالب اس چہرے کے اوپر ہی غور کر کے اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہماری پیشانی کے اوپر بل، ہماری آنکھوں کا یہ انداز، ہماری زبان کا یہ انداز، یہ شفتین، یہ ہونٹوں کا یہ انداز، یہ سب ایک نظام ہے پروردگار عالم کا. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحراؤں میں گم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور اپنے اوپر غور کر لیں، اللہ کہیں دور نہیں ہے. ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے. ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک جگہ ہماری بحث ہو رہی تھی ایک صاحب سے، اکثر ہمارا سفر رہتا ہے اور اسی لباس میں سفر کر رہا ہوں پوری دنیا میں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ایک آدھ دفعہ تو شاید آپ سے بھی ملاقاتیں رہیں کہ جس میں کسی نے آ کے کوئی سوال نہ کیا ہوگا، بھائی شیعہ مولوی جا رہا ہے اس سے سوال کر لو. جی
اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک صاحب ملے، کہنے لگے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ میں نے کہا بھائی میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ طرح طرح کی باتیں، عجیب و غریب باتیں ہماری طرف منسوخ کر دیتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کیوں کہتے ہیں، آپ کا اس میں مطلب کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ ان کا 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ جی ہمارا کیا تعلق اس بکری سے؟ یہ یا علی مدد بولتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، یہ علی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ننگے پیر رہتے ہیں، یہ روتے ہیں، یہ علم اٹھاتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھو نا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہر کام کے پیچھے دلیل ہے، ہمارے ہر کام کے پیچھے علت ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں سمجھنے کے لیے ذرا سا ذہن کو عالی کرنا پڑے گا۔ وادی عشق کے راہی ہیں یہ لوگ، یہ وادی عشق کے راہی ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے عشق کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کی گلی میں اگر کوئی شخص دیوار کو پتھر مار رہا ہو تو سارا محلہ کہے گا پاگل ہو گئے، لیکن ساری دنیا کے صاحبان صحت اور صاحبان ثروت لوگ منی میں جا کے دیواروں کو پتھر مارتے ہیں۔ کیا بولتے ہو اسے؟ صلوات پڑھیں ذرا بھائی محمد والے محمد۔ سوائے اس کے کہ حکم الہی ہے، سوائے اس کے کہ عشق کی وادی ہے، قربانی کی وادی ہے۔ قربانی کی وادی میں عزیزان گرامی عقل بھی محو تماشائے لب بام رہی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد۔ بہت ساری باتیں ہماری لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا ہم پر ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم سمجھانے کا ماحول بنائیں۔ بہت سارے مفاہیم ایسے ہیں جو عزیزان گرامی اس ممبر سے بیان کرنے کے لیے بہت دقت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ جس تک آواز جا رہی ہے وہ اس کلاس کا بندہ بھی ہے کہ اسے یہ بات بتائی جائے۔ ہر جگہ ہر بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعوت عمل ہے، دعوت فکر ہے، دروازے کھلے رہنے چاہیے، آغوشیں پھیلی رہنی چاہیے، گودیاں آمادہ رہنی چاہیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ دروازہ حسین کا دروازہ ہے، ہمارے گھر کا دروازہ نہیں ہے جو کسی پہ بند ہو جائے گا۔ یہ امام حسین کا دروازہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس چہرے پر غور کرنے کے اوپر میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی، وہ مثال میں دے دوں۔ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ کہنے لگے لو ہم ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا میں آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، ولادت ہونی ہے، ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے۔ ابھی ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1150 سال کے ہیں، جی اس وقت ان کی حضرت کی عمر تقریباً 1150 سال کی ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ تو یا وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے۔ ہم نے کہا دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے دونوں باتیں صحیح ہوں؟ ہم نے کہا بہت زیادہ ممکن ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہی یہ ہے اللہ جس کی عمر کو چاہے روک دے، جس کی عمر کو چاہے بڑھائے۔ کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا آپ اپنے چہرے کو آئینے میں جا کے دیکھیے، آپ کی عمر 70 برس کی ہے۔ جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے 70 سال پہلے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، مگر آج تک آپ نے اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر کبھی آپ نے پلکوں کے بال کاٹے؟ عمریں دونوں کو ایک جیسی ہیں، ایک کی بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی رک کے بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے ہمارے پاس، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کر رہے۔ اللہ نے ساری کائنات پیغمبر کے لیے خلق کی ہے، مگر اتنا کچھ دینے کے باوجود کیا کہا؟ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہ ساری دنیا جس میں آسمان، زمین، وحوش، طیور، پرندے سب موجود ہیں، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو دیا، لیکن یہ جو کچھ دیا قلیل دیا ہم نے۔ اللہ نے اتنا کچھ دینے کے بعد، جملہ محسوس کریں گے، اللہ نے اتنا کچھ دینے کے بعد پیغمبر سے کہا یہ سب کچھ دیا مگر الا قلیل، نہیں دیا، بہت کم دیا۔ فاطمہ زہرا دے کر کہا کہ ہم نے کوثر عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر رہے ہیں، کوثر عطا کر رہے ہیں۔
جناب زہرا کا وجود پیغمبر کے لیے کوثر. کوثر کے کیا مطلب ہیں؟ کوثر کے 3 معنی لیے گئے ہیں. کوثر کا ایک مطلب شہرت، مشہور ہو جانا کا صاحب یہ کوثر رکھتے ہیں. کوثر کا ایک مطلب تعدد، عدد، تعداد کا زیادہ ہونا، بڑا مجمع ہے کوثر. کثیر، کثیر کا ایک مطلب تعداد کا زیادہ ہونا، کثیر کا ایک مطلب شہرت کا ہونا. لیکن عزیزان گرامی کثیر کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے برکت. ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے مہینے کے، مگر اس کے 10,000 روپے 10 دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص 5,000 روپے کماتا ہے اور وہ بچا بھی لیتا ہے، خمس بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، چین سے سوتا بھی ہے، زندگی میں اطمینان بھی ہے. کون ہے جو صاحب برکت ہے؟ علامہ مجلسی کی زندگی، ان کی ولادت سے لے کر ان کی رحلت تک کے جو دن طے کیے گئے ہیں کہ کتنے سال اور کتنے دن آپ کی زندگی کے تھے، علامہ مجلسی نے اپنی دنوں سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. برکت یعنی آپ کے اگر ہر دن میں 5 صفحے بھی جوڑے جائیں کہ 5 صفحے ڈیلی لکھتے تھے تو علامہ مجلسی کی زندگی کم دکھائی دیتی ہے، تحریریں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. اسے کہتے ہیں برکت. جی بہت سارے علماء کرام کے اور آپ میں سے بھی بہت سوں کے گھروں میں سینکڑوں کتابیں ہوں گی، ہزاروں کتابیں ہوں گی. حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر میں 200 کتابوں سے زیادہ کتابیں نہیں تھیں. جن کے گھروں میں لاکھوں کتابیں تھیں ان کی زندگیاں بھی سامنے ہیں، اور جس کے ہاں 200 کتابیں تھیں اس کا انقلاب بھی سامنے ہے. اسے کہتے ہیں برکت. برکت کسے کہتے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کو اللہ نبی کے لیے برکت قرار دے رہا ہے. اے میرے حبیب ہم تمہیں خیر کثیر برکت عطا کر رہے ہیں. مثال تو بہت عمدہ نہیں ہے، لیکن اگر گوارا گزرے تو میں بچوں کے لیے مثال اور کم سن دوستوں کے لیے مثال دوں. جی کہتے ہیں صاحب حالات ایسے ہیں، حادثات کا دور ہے، عدم اطمینان کا دور ہے، بیمہ پالیسی سے کوئی پالیسی لے لو، اپنی زندگیوں کو ذرا انشورڈ کروا لو، انشورنس پالیسی کوئی لے لو. اب میں کسی پالیسی کا نام تو لے نہیں رہا جو کسی کی طبیعت پہ بھاری پن آئے. میں تو مطلقاً بات کر رہا ہوں کہ انشورنس پالیسیاں لی جاتی ہیں، شرعی طور پر بھی مطلقاً حرام نہیں ہے. جی تاکہ کیا ہو کہ صاحب اگر انتقال ہو جائے تو پیسے کام آ جائیں، بچوں کے کام آ جائیں، بات کے مسائل نہ ہوں، بات کی مشکلات نہ ہوں، زندگی کے اندر جو ہے اس کی چال برقرار رہے، گھریلو معاملات کا جو چال ہے وہ برقرار رہے، کل کے لیے بہتری ہو جائے، آئندہ کے لیے بہتری ہو جائے، برے وقت میں کام آئے. عزیزان گرامی پروردگار عالم جب اپنے نبی کی زندگی اور اپنے نبی کے دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو فاطمہ زہرا عطا کرتا ہے. یہ نبی کی زندگی کے لیے تحفظ ہے. جناب زہرا کا وجود نبی کی زندگی کے لیے تحفظ کا وجود ہے، برکت. بہت ساری دلیلیں دے سکتے ہیں کہ نبی کی زندگی کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے جناب زہرا کا وجود برکت رکھتا ہے. بہت ساری دلیلوں میں ایک موٹی دلیل یہ ہے کہ آج تک حضرت آدم سے لے کر آج تک کفر غالب رہا، شرک غالب رہا، ظالم غالب رہے، بد کردار حاکم رہے. آج تک حضرت آدم سے لے کر آج تک، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمیشہ برے لوگوں کی حکومت رہی، ہمیشہ برے لوگوں نے تسلط رکھا. اگر کسی اچھے انسان کی کہ اچھے لوگوں کی حکومتیں بنی بھی تو عارضی رہیں، وقتی رہیں، مشکل میں رہیں، پریشانیوں میں رہیں. ٹھیک ہے، اس پوری دنیا کے اوپر کافر نے حکومت کی ہے، اور اس پوری دنیا کے خاتمے پر اگر اسلام کا غلبہ ہوگا تو وہ فاطمہ کے نام پہ ہوگا، امام مہدی کی وجہ سے ہوگا. حضرت مہدی کا تصور جناب زہرا کے وجود کی برکت کو کہا جاتا ہے. مل کر صلوات پڑھیں بابا. پروردگار عالم نے نبی کی زندگی کو محفوظ کر دیا جناب زہرا کی وجہ سے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. جو بھی نبی کا دشمن ہے جناب زہرا کی وجہ سے بے نام و نشان رہے گا. ایک عورت، ایک خاتون، ایک بیوی جس کی عمر 18 سال کی، جس پہ دروازہ گرا دیا گیا، جس پہ مصائب اور مالام ڈھائے گئے، وہ اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، وہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے. اب جو کچھ ہوگا بے نام فاطمہ ہوگا.
سیدہ کے بغیر، لہذا سب نے لکھا. مفتی شام زئی صاحب نے تو عقیدہ ظہور مہدی کے نام سے کتاب لکھی ہے، 20 دفعہ چھپ چکی ہے وہ کتاب. اور عقیدہ ظہور مہدی کے ابتدا میں ہی مفتی شام زئی لکھتے ہیں، بن نوری ٹاؤن کے جو مفتی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ ظہور مہدی اسلام کے مسلمات میں سے ہے، یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسلمان ہی نہیں کہلائے گا جو عقیدہ ظہور مہدی نہ رکھتا ہو. اور اس کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ حضرت مہدی اولاد فاطمہ ہے، کوئی اور مہدی بن کر نہیں آ سکتا. یہ طے ہے کہ حضرت مہدی شمائل پیغمبر رکھتے ہیں، لقب پیغمبر رکھتے ہیں، نام پیغمبر پر ہوگا اور اولاد جناب زہرا میں سے ہوں گے. اس پوری کائنات پر برکت نبی کی زندگی کے لیے جناب زہرا کا وجود ہے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا. رسالت انہیں عطا کی، قرآن انہیں عطا کیا، فتح مبین انہیں عطا کی. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. رسالت اللہ نے عطا کی ہے اور جتا بھی رہا ہے کہ ہم نے عطا کی ہے. معمولی وجود بھی نہیں ہے، معمولی عہدہ بھی نہیں ہے. انا ارسلناک، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے. اور صرف رسول نہیں بنایا، شاہد بھی بنایا ہے. شاہد بھی بنایا ہے، گواہ بھی بنایا ہے. کس پہ گواہ بنایا ہے بھائی؟ امت پہ گواہ بنایا ہے، تمام امتوں پہ گواہ بنایا ہے. اسی کو تو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے نا. پیغمبر دیکھ رہے ہیں ہمیں، پیغمبر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. انا ارسلناک شاہدا، شاہد بھی بنایا ہے، مبشرا، بشارت دینے والا بھی بنایا ہے، ونذیرا، ڈرانے والا اور تنبیہ کرنے والا بھی بنایا ہے. نوجوانوں کی تعداد بھرپور ہے. اولاد کی تربیت کا ایک اصول لیتے جائیے. نبی مکرم کے صفات میں پروردگار عالم نے مبشر کو پہلے رکھا ہے، نذیر کو بعد میں رکھا ہے، اور دونوں کو ساتھ رکھا ہے. اولاد کی تربیت میں بشارت اور نذارت دونوں ہونی چاہیے. پیار بھی ہو تو دھمکانا بھی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہر بات ماننا نہیں ہے بچے کی، اور بات ماننی بھی ہے، یہ ہے بشارت، اور نہیں ماننی یہ ہے نذارت. تربیت اولاد کا ایک بہترین اصول ہے، مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے. اللہ اکبر، اللہ کی جانب بلانے والے کا عنوان بعد میں ہے، بشارت اور نذارت پہلے. اللہ کی جانب وہی بلا سکے گا جو بشیر و نذیر ہوگا. مبلغین اصول تبلیغ کو طے کریں اس آیہ کریمہ سے. مبلغین کے لیے دستور پر پروردگار عالم عطا کر رہا ہے. اگر تمہیں لوگوں کو حق کی طرف اور سچ کی طرف اور دین کی طرف راغب کرنا ہے تو تمہیں مبشر بھی ہونا ہوگا، نذیر بھی ہونا ہوگا. پیار دو انہیں، محبت دو. ڈنڈے سے تبلیغ نہیں ہوتی، روکھے پن سے تبلیغ نہیں ہوتی، ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ نہیں ہوتی. پہلے بشارت ہو، پیار ہو، محبت ہو، اپنائیت ہو، گلے لگائیے، قریب کیجئے، تنبیہ کیجئے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف بلائیے. مداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور پھر ایسا چراغ ہے کہ جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے. سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، یعنی ہمیشہ جلتے رہنے والا چراغ، کبھی بجھے نہیں چراغ، ایسا چراغ. پیغمبر کو اللہ نے رسالت عطا کی، مبشر بنایا، نذیر بنایا، دعوت اللہ کا پیغمبر بنایا، سراج منیر بنایا. لیکن پیغمبر کو یہ سب کچھ دینے کے بعد کچھ مانگا نہیں پیغمبر سے کہ اس کے بدلے میں یہ کرو. پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو قرآن دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہیں شب قدر میں قرآن دیا ہے. جی قرآن دیا، مگر مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے عوض یہ کرو. توجہ چاہوں گا. 80 جنگیں سرکار نے لڑیں، 80 جنگیں، 10 سالوں میں 80 جنگیں. سخت سے سخت ترین جنگ کے اوپر بھی پیغمبر اکرم نے اس کو فتح مبین قرار نہیں دیا. خیبر کی جنگ مشکل جنگ تھی، خندق کی جنگ مشکل جنگ تھی. پیغمبر اکرم نے اس کے جیت جانے پر، اس کی کامیابی پر نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی. لیکن جیسے ہی تلوار رکھ کے قلم اٹھایا، اللہ کو قلم اٹھانا اتنا اچھا لگا کہ ابھی قلم سے تحریر ہی لکھی گئی ہے. فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی، ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی. یعنی جہاں جذبات شامل حال ہوں وہاں پر فتح مبین نہیں ہے، جہاں جذبات مار دیے جائیں وہاں فتح مبین ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ضرورت اس کی بھی ہے، ضرورت اس کی بھی ہے، غلط فہمی نہ ہو، ضرورت اس کی بھی ہے. جنگیں وہ پیغمبر نہیں لڑی ہیں، مولا علی نہیں لڑی ہیں، لیکن عنوان فتح مبین اگر کبھی ہے تو وہ قلم کے چلنے سے ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین، فتح مکہ عطا کر دی ہے. فتح مکہ تلوار کی بنیاد پر نہیں لڑی گئی ہے، فتح مکہ برداشت کی بنیاد پر جیتی جانے والی جنگ ہے، تحمل مزاجی کی بنیاد پر جیتی جانے والی جنگ ہے. توجہ چاہوں گا اس مرحلے پر. کیا لکھ رہے ہیں؟ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیے گا. ہم اس سال واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال آئیں گے. اتنے لوگ لے کر آئیں گے، اتنے نہیں لے کر آئیں گے، جتنے آپ کہہ رہے ہیں اتنے ہی لے کر آئیں گے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. صلح لکھی جا رہی ہے جی. ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا جائے، آپ کو واپس کرنا ہوگا. ہاں، تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے واپس کر دیں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے. ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا جی، ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے. جو وہ کہہ رہے تھے مان رہے تھے جی، جو وہ کہہ رہے تھے پیغمبر کہہ رہے تھے. لکھ لو، علی لکھو کیا کہہ رہے ہیں، لکھو محمد الرسول اللہ ہم نہیں مانتے، کاٹو. حضرت نے فرمایا علی ہٹا دو جی، یہ رسول اللہ نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں، لکھ دو. محمد رسول اللہ نہیں لکھوانا چاہ رہے. حضرت نے فرمایا رسول اللہ ہٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو. جو پیغمبر سے وہ کہہ رہے تھے، پیغمبر سب باتیں مان رہے تھے. بھائی 1400 سال گزرنے کے بعد جب یہ صلح آج سمجھ میں نہیں آتی تو انہیں کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ بہت مشکل ہے. آج بھی یہ صلحیں سمجھ میں نہیں آتی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جو انہوں نے کہا پیغمبر اکرم نے فرمایا اس کو لکھ دو، اس کو لکھ دو. یہ تو کچھ دن بعد سمجھ میں آئے گا نا، تحمل مزاجی رکھنے والوں کو ہی سمجھ میں آئے گا. ویسے بھی جو جذبات کا شکار ہوتا ہے اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. جب کام نہیں کرتا دماغ تو وہ سوچے گا کیسے. لیکن جو جذبات کو مغلوب کر دیتا ہے، اس پر اپنے احساسات کو اور اپنی عقل کو غالب کر دیتا ہے، اسے سمجھ میں آتی ہے بات. لہٰذا اس وقت میں کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اور علی جیسے سمجھ رہے تھے. مولا کائنات نے کوئی اعتراض نہیں کیا جی، نبی کے خاص لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس لیے کہ اگر محمد الرسول اللہ کاٹا جا رہا ہے اور محمد ابن عبداللہ لکھا جا رہا ہے تو اگر وہ ٹھیک تھا تو یہ غلط کب ہے؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. بھائی محمد ابن عبداللہ بھی تو ٹھیک ہے. اگر محمد رسول اللہ ٹھیک تھا تو وہ کاٹ کے کون سا غلط لکھا جا رہا ہے؟ وہ بھی صحیح لکھا جا رہا ہے، وہ بھی صحیح تھا. کہا آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے. پیغمبر نے فرمایا ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا، واپس نہیں کریں. جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا وہ اس قابل کہاں ہے کہ واپس آئے؟ نہ کریں واپس. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. کہ ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. حضرت نے فرمایا ہم ان کا آدمی واپس کریں گے. ان کا آدمی ہمارے پاس آ تو جائے، پھر ان کا کہاں رہے گا؟ پھر تو ہمارا کمال ہے کہ ہم اسے اپنا آدمی بنائیں، پھر بھیج دیں گے ہم واپس. جاؤ تم واپس جاؤ. پیغمبر اکرم نے صلح کے ذریعے سے، برداشت کے ذریعے سے، ابھی قلم چلا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا فتح مبین ہو گئی. جیت گئے بھائی، جیت گئے، تم جیتے. مگر پروردگار عالم نے کسی بھی جنگ کو فتح مبین نہیں کہا، اور اگر کہا تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا. ذات کبریہ نے اسے فتح مبین بولنے کے بعد نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو. رسالت دی، بدلہ نہیں مانگا. توجہ ہے؟ قرآن دیا، بدلہ نہیں مانگا. فتح مبین دی، نبی سے کچھ مطالبہ نہیں کیا. لیکن ایک اور بھی تو لہجہ ہے، انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر رہے ہیں، فصلی، نماز پڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. اللہ اگر اپنے حبیب کو فاطمہ دے تو اپنے حبیب سے نماز کا مطالبہ کرتا ہے. اگر اس امت کے پاس فاطمہ موجود ہے تو نماز کہاں ہے؟ ٹرینوں میں نماز نہیں پڑھتے، جہازوں میں نماز نہیں پڑھتے جی. نماز تو ہے ہی فاطمہ والوں کے پاس، نماز تو ہے ہی فاطمہ والوں کی، نماز تو ہے ہی علی والوں کی. ایک مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا اپنے حبیب کو، اگر کچھ دیا ہے تو وہ ہے فاطمہ زہرا. بس جس کے بعد سیدہ فاطمہ کا وجود ہے، اللہ کا مطالبہ ہے فصلی لربک. اور صرف نماز کا مطالبہ نہیں، ونہر، اور نماز کے ساتھ قربانی بھی دو. لہٰذا اب یہ نہیں سوچا جائے گا کہ ہم کب تک مریں گے، کب تک جنازے اٹھائیں گے. فاطمی ہو تو قربانی دینی پڑے گی.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذات کبریا نے اپنے حبیب کو جناب زہرا کی وجہ سے برکتیں عطا کی ہیں۔ نبی کا نام زہرا کی وجہ سے، سیدہ کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ قربانی جناب زہرا کی، آج بھی زہرا کی وجہ سے، سیدہ کی وجہ سے 99% لوگ جو شیعہ ہوتے ہیں نا دنیا میں، وہ بے نام فاطمہ ہوتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ممکن ہے کوئی ہمارے لیے جواب تیار کر لے، لیکن جناب زہرا پہ ہونے والی زیادتیوں اور مظالم کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ 99% آج بھی لوگ بی بی کی وجہ سے شیعہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا پہلی یا دوسری مجلس میں کہ مؤسس تشیع ہیں جناب زہرا، بانی مکتب اہل بیت جناب زہرا کا وجود ہے۔ ہم پر اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم جناب زہرا کے پرستار ہیں، ہم بی بی کے دسترخوان کے بیٹھنے والے ہیں۔ سیدہ جس سے راضی ہوں گی ہم راضی ہوں گے، سیدہ جس سے ناراض ہیں ہم اسے اپنے آئیڈیل نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہم معاشرے کو مطمئن رکھنے کے لیے، معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے، معاشرے میں اضطراب کو روکنے کے لیے ہم کوئی بات نہیں کہہ رہے، لیکن کوئی زبردستی ہے کہ ہم اس کو مانیں جسے تم مانتے ہو؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ممبر تشیع کے دفاع کا ممبر ہے، یہ شیعت کی تہذیب کا ممبر ہے۔ ہم لا تعلق ہیں اس بنیاد پر کہ جناب زہرا ان سے لا تعلق تھی۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اسے بد تہذیبی تصور کرو۔ بد تہذیبی نہیں ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ کیا کرو گے؟ زبردستی بنواؤ گے ہمیں؟ اور کیا مانے؟ کیا مانے؟ تاریخ کے اندر موجود شخصیات ہیں، تاریخ کے اندر لوگ گزرے ہیں، ہم کیا زبردستی ہے کہ ہم سب کو مانیں؟ ان لوگوں سے زیادہ تو کوئی معیاری قوم نہیں ہے، یہ ہر ایک کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آئیڈیل لوگ انہیں مانتی ہے، یہ اسوہ انہیں مانتی ہے جو معیاری لوگ ہوں، میرٹ کی بنیاد پر آنے والے لوگ۔ اس سے زیادہ زندہ قوم کوئی ہوگی؟ ہر ایک کو تو منہ نہیں لگاتی، یہ اسے اپنا بڑا مانتی ہے جو میرٹ کی بنیاد پر ہوں، جو علم کی بنیاد پر ہوں۔ میں ایک دعوے سے بات کہتا ہوا گزر جاتا ہوں عزیزان گرامی، مولا کائنات کی فضیلت کے ہم قائل ہیں ہی اس بنیاد پر۔ کوئی علی جیسا عالم بتاؤ، کوئی ایک مثال بتاؤ کہ مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، اور 85 مثالیں ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں نے مولا علی سے مسئلہ پوچھا۔ اور علم علی قرآن کی روح سے دلیل فضیلت علی ہے۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے بھی نام رکھے، آدم کے سامنے بھی نام رکھے۔ آدم کو سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں نے وہ نہیں بتایا جو آدم نے بتا دیا۔ معلوم یہ ہوا تعظیم اور فضیلت کسی کو دینی ہے تو علم کی بنیاد پہ دینی ہے، اور یہی دلیل ہے مولا کائنات کی فضیلت کی کہ علی بن ابی طالب افضل ہمارے نزدیک اس بنیاد پر ہیں کہ بعد از پیغمبر اگر کوئی عالم ترین ہے تو وہ علی کا وجود ہے۔ اور الحمدللہ بر صغیر کے اندر یہاں کا سنی بھی تفضیلی ہے، یہاں کا شیعہ بھی شیعہ ہے، یہاں کا سنی تفضیلی ہے، مولا کائنات کی فضیلت کا قائل ہے، اہل بیت کی فضیلت کا قائل ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیتوں کی بنیاد پر، قربانیوں کی بنیاد پر۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، جناب خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین میں خطاب کرنے آئے، مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ اور دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، خواجہ صاحب کا جملہ ہے، اور ایک ترتیب فضیلت ہے۔ ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ پوری قوم جناب زہرا کی فضیلت کی بنیاد پر شیعہ ہے، مولا علی کی فضیلت کی بنیاد پر شیعہ ہے۔ اگرچہ معلوم ہے
کہ جیسے اس دور میں لوگوں کا مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس دور میں بھی پریشانیوں کا سامنا ہے، اس دور میں بھی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سخت دور تھا۔ کہتے ہیں صاحب بڑی محبتیں تھیں ان میں آپس میں، دیکھ لیجئے دلیل یہ ہے، بڑے بڑے فورموں پر ہمارے لوگوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ بڑی محبتیں تھیں، مولا علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان میں بڑی محبتیں تھیں، آپس میں بڑا جو ہے وہ اتحاد تھا، پیار تھا۔ دلیل یہ ہے کہ مولا علی نے اپنے بچوں کے نام شخصیات کے ناموں پر رکھے۔ ایک فورم پر ہمیں بولنے کا موقع ملا، ہم نے ایک جملہ عرض کیا جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو علی کی محبت کی دلیل ہے، اگر وہاں بھی محبت تھی تو کسی نے علی نام رکھا؟ کوئی ایک مثال بتاؤ۔ 80 سال تک فاطمہ نام رکھنے پر کوڑے پڑتے تھے، گواہی عدالت میں قبول نہیں ہوتی تھی، فاطمہ گواہ بن کر آئی ہے۔ 80 سال تک حسن و حسین نام رکھنے پہ پابندی تھی، تم کہتے ہو دوستیاں تھیں؟ علی نے نام رکھے، یہ تو علی کا کردار ہے نا، علی تو کہتے ہی علی کو ہیں بھائی، بلند مزاج انسان کو علی کہا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب ان ناموں میں الجھنے والے وجود کا نام نہیں ہے۔ تم بتاؤ تم نے حسن کتنے نام رکھے؟ کون سی شخصیت نے حسین نام رکھا؟ کون سی شخصیت نے فاطمہ اپنی بچیوں کے نام رکھے؟ بڑا مشکل دور تھا۔ یہ تشیع آج اتنے بڑے بڑے مجمع جو مجالس میں آ رہے ہیں، بھرپور عزاداری پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ہر جگہ بھرپور شرکت ہے، یہ ایسے ہی تشیع نہیں پہنچی ہے اب تک۔ کتنی مشکل دور سے جناب زہرا کا نام لینے والوں نے وقت اپنا گزارا ہے۔ آگے بڑھاؤ، زندگی کو آگے بڑھاؤ، قربانیاں دے دے کے، گلے کٹوا کر، ہاتھ کٹوا کر، نظریے کی خاطر جینے والے لوگ، بدن کی موت ان کی موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جانتے ہیں جتنا یہ بدن کو موت آئے گی اتنا ہی نظریے کو جلا ملے گی۔ نبی کا ساتھ دینے والوں میں سب سے بڑا وجود اور ایک اہم ترین وجود جناب زہرا کا ہے۔ بی بی نے 3 کام کیے ہیں جن کے 2 میں نے کل اشارہ کیا۔ ایک جناب زہرا نے نبی کی حمایت میں جو کام کیا وہ ولایت مولا علی کا دفاع۔ ولایت علی ولایت پیغمبر کی تصویر ہے، اور ایک مطالبہ فدق کا مطالبہ کر کے جناب زہرا نے تشیع کی بنیاد ڈالی۔ تشیع کی بنیاد 3 چیزوں سے ہے، مطالبہ فدق، ولایت علی، اور تیسری چیز ہے گریہ ازاری۔ شیعت کو گریے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے فاطمہ زہرا کی زندگی میں گریہ ان کا ایک حکمت عملی تھی، گریے کے ذریعے سے بی بی نے تشیع کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر بی بی نے رونا چھوڑ دیا ہوتا، بی بی رونا بند کر دیتی، شیعت کی بنیاد نہ پڑتی۔ ایسے روتی تھی کہ گھر سے باہر آواز جاتی تھی، اور بعض افراد کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ حضرت یعقوب سے بھی ان کے بیٹے کہتے تھے بابا اب نہ روئیں۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، جس نے بھی رونے سے روکا ہے نا، یا وہ خود ظالم ہے یا ظالموں سے تعلق ہے، دیکھ لیجئے۔ میں آپ کو 2 جملوں میں نے تاریخ بیان کر دی۔ حضرت یعقوب کے بچوں نے حضرت یوسف کو جا کے کنویں میں پھینکا، تقریباً 28 سال تک حضرت یعقوب روئے ہیں۔ 28 سال، بکائین میں ایک بڑا نام ہے، زیادہ رونے والوں میں۔ اگر حضرت یعقوب نہیں روتے نا تو یوسف نہیں ملتے، اگر فاطمہ نہ روتی نا تو مہدی نہیں ملتے۔ یہ جناب زہرا کے رونا ہی ہے جو جناب مہدی ہمیں ملیں گے۔ یہ گریہ منزل تک لے جاتا ہے۔ ایک زاویہ نگاہ سے وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ رونے کے لیے صرف رونے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر دید بدلیں، اینک بدلیں، فلسفہ گریہ پر غور کریں تو ایک پوری تحریک ہے یہ گریہ۔ ان حدیثوں سے انکار نہیں ہو سکتا، جس نے حسین پر ایک آنسو گرایا اس پہ جنت واجب ہے۔ حدیثیں، اس کی وہ توجیہات کرنے کے بجائے یہ توجیہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ گریہ تحریک ہے، یہ رونا تحریک ہے۔ یہ تحریک ہی تو دلا رہے ہیں کہ جسے رونا نہیں آ رہا وہ رونے کی شکل بنائے۔ یہ حدیث ہے نا،
من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جس نے حسین پہ گریہ کیا یا رلایا، گریہ کروایا یا رونے کا ماحول بنایا۔ مجلس کے 3 ستون ہیں، تینوں اس حدیث میں بیان ہے۔ رونے والا سامع، رنانے والا ذاکر، ماحول بنانے والا بانی۔ نبی نے تینوں کو اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ رونے کی شکل بنانے کا ترجمہ بہت کیا جاتا ہے، ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں۔ رونے کا ماحول بناؤ، فرش بچھاؤ، مجلس کا اہتمام کرو، ممبر سجاؤ، لوگوں کو دعوت دو رونے کی، یہ ہے بانی۔ سامع رونے والا، ذاکر رلانے والا، من بکا او ابکا او تباکا۔ گریہ خود ایک تحریک ہے۔ جناب زہرا کی بات ہو رہی ہے، جناب زہرا نے گریے کے ذریعے سے تشیع کی بنیاد ڈالی ہے۔ فاطمہ سے کہیے یہ رات کو روئیں یا دن کو روئیں۔ جب مولا علی نے آ کے کہا نا فاطمہ یہ کہتے ہیں کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، بیوی نے فرمایا میں گریہ بند نہیں کروں گی، علی ان سے کہہ دو کہ میرا گریہ بند نہیں ہوگا۔ مولا نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایک گھر بنوا دیتا ہوں۔ جناب زہرا کے لیے بیت الحزن بنایا، پہلا امام بارگاہ بنایا ہے علی نے، سب سے پہلا امام بارگاہ جناب زہرا کے لیے بنایا ہے اور مولا علی نے بنایا ہے۔ عزادارو سنیں گے اس گھر کو بھی گرا دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے، اپنے رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ روزانہ حسن و حسین کا ہاتھ پکڑتی ہیں، بیت الحزن میں چلی جاتی ہیں، وہاں جا کے اپنے بابا پہ گریہ کرتی ہیں۔ جناب یعقوب کا وہ گریہ، مولا جناب زہرا کا یہ گریہ، اور ایک اور رونے والے کا ذکر سنیں گے، خود یہ گریہ امام سجاد تحریک کربلا کی زندگی کا سبب بنا۔ اگر امام سجاد 36 سال تک گریہ نہ کرتے، بعض جگہ روایات میں 40 سال تک گریہ نہ کرتے، 36 سال 40 سال تک مولا سجاد اگر گریہ نہیں کرتے تو یہ تحریک گریہ آج باقی نہیں ہوتی۔ پانی آتا تھا امام سجاد رو جاتے تھے، پوچھتا تھا مولا پانی کو دیکھ کے آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو امام فرماتے تھے جب پانی دیکھتا ہوں مجھے علی اصغر یاد آ جاتا ہے۔ امام فرماتے تھے جب میں پانی دیکھتا ہوں مجھے سکینہ یاد آ جاتی ہے، بابا حسین کربلا میں پیاسے مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ کسی قصائی کو گوشت جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اسے پانی پلا دیا؟ تو قصاب کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو امام سجاد مدینے سے کربلا کا رخ کر کے بابا کو سلام کہتے تھے اور پھر فرماتے تھے بابا مسلمان پانی پلا کر جانور ذبح کرتا ہے، اور آپ کربلا میں پانی مانگتے رہ گئے اور مسلمانوں نے آپ کو پانی نہیں پلایا۔ لوگوں نے دیکھا قصاب گوشت پر کپڑا ڈال رہا ہے، چھپا رہا ہے گوشت کو۔ خریداروں نے پوچھا تم اپنا گوشت کیوں چھپا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ عجب نہیں امام سجاد کو جناب قاسم کا پامال لاشا یاد آ جاتا ہو، حضرت عباس کا مزمحل لاشا، مسلح شدہ لاشا یاد آ جاتا ہو۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو یہ مجلس میں جب آپ روتے ہیں نا تو ایک اپنی غلطی کوتاہی، اپنا گناہ، کوئی ایسا کام جو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے کسی میں نہ ہو، لیکن اگر ہو تو ایک کام روتے وقت سوچ لیا کریں۔ مولا امام حسین پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اس وقت سوچ لیا جائے مولا میں آپ پر آنسو گرا رہا ہوں، اللہ سے کہیے مجھے معاف کر دے۔ آپ یقین جانیے مجلس عزا سے گناہ دھل کر جائیں گے، جیسے آئے تھے ویسے واپس نہیں جائیں گے۔ اس فرش عزا سے حسین کے صدقے میں اگر ہم نے مغفرت مانگی، اللہ اب دینے کو تیار ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ جتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ماہ محرم میں اتنی ہی مغفرتیں نازل کرتا ہے۔ اس نے طے کر لیا ہے حسین پر رونے والوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رے مظلومیت حسین ابن علی، ایک تحریک بنا دیا اس گریے کو۔ عزادارو
ہم نہ روتے اگر زینب کو رونے دیا گیا ہوتا، ہم نہ روتے اگر سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا، ہم نہ روتے اگر امام سجاد کو رونے دیا گیا ہوتا۔ وہ سخت مرحلے تھے جب جناب زینب کے رونے کا وقت تھا تو تعزیانے اٹھائے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلا سوائے غم اہل بیت میں۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے۔ امام حسین پر سب سے پہلی قربانی حر نے دی ہے، سب سے پہلی قربانی حضرت حر نے دی ہے۔ یہ وہی حر ہے جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر اپنی مرضی سے چلانا چاہا تھا، تو اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا ثقلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جب امام نے یہ جملہ کہا نا، تیری ماں تیرے فرش عزا پر بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اے حر تیری مجال تو حسین کے ذوالجناح کی لگام پکڑ کر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ تو دل ملا کے رہ گیا، کہنے لگا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں کچھ کہتا۔ یہاں بھی فاطمہ کی برکت ہے، یہاں بھی فاطمہ زہرا کا جلوہ ہے۔ امام حسین نے اندازہ کر لیا حر کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، اسے آتش ایمان میں بدلنا حسین کا کام ہے۔ قافلہ آگے جانے لگا، ایک مرحلے پہ نماز کا وقت آیا۔ امام نے حضرت عباس سے فرمایا عباس جا کے حر سے پوچھو ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا علیحدہ نماز کرواؤ گے؟ یہ پھر جھنجھوڑا حسین نے حر کو، کہنے لگا نہیں میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ رستے میں ایک جگہ حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ امام حسین نماز نہیں پڑھوا رہے، یہ امام حسین اسے بیدار کر رہے ہیں، اس کے اندر ایمان ہے، یہ وہاں والا نہیں ہے، یہ وہاں والا نہیں ہے، یہ تو ہمارا والا ہے، یہ تو اس خیمے کا ہے، یہ وہاں کہاں چل رہا ہے۔ جب تک حسین یہاں نہیں لے جا کے آئیں گے، ایک رات کی مہلت حسین نے کس لیے مانگی؟ ایک جواب یہ ہے حر جیسوں کے لیے مانگی، آ جاؤ اس طرف۔ رات کو سو رہا ہے، شب عاشور ہے، تھک کر نہیں روئیں گے، شب عاشور ہے، حر اپنے خیمے میں سو رہا ہے، خواب دیکھتا ہے کالے برقعے میں ایک بی بی ہے، اجرکم اللہ، کالے برقعے میں ایک بی بی ہے، آواز دے کے کہتی ہے حر جنت جانا چاہتے ہو یا دوزخ جانا چاہتے ہو؟ حر نے اس بی بی سے کہا میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر جنت جانا چاہتے ہو تو جنت وہاں ہے جہاں حسین کے خیمے ہیں۔ ایک مرتبہ بیدار ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسی آواز تھی؟ اندر سے آواز آنے لگی یہ حسین کی ماں ہے جو مجھے حسین کی طرف بھیج رہی ہے۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے سے اپنے نوکر سے کہا میں تمہیں پابند نہیں کرتا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، میں نے حسین کا رستہ روکا تھا۔ رو رہے ہیں عزادارو؟ ایک روایت اور سنیں گے، جناب زینب 2 محرم سے لے کر جناب زینب کربلا میں عاشورہ تک 2 مرتبہ روئی ہیں۔ جناب زینب واقعہ کربلا میں اس سفر میں 2 مرتبہ روئی ہیں۔ ایک جب حر نے لگام فرس کو پکڑا تھا تو بی بی کے رونے کی آواز امام کو آئی تھی۔ امام نے فرمایا عباس زینب سے پوچھو کیوں رو رہی ہیں؟ اس وقت بی بی نے فرمایا تھا کہ یہ جو لشکر آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے یہ آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ کہیں نہیں لے جائے گا ہمیں، زینب سے کہو تسلی کریں۔ اور دوسرے شب عاشور جناب زینب نے جب حال دیکھا ہے نا تو بی بی نے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئی۔ کسی بی بی نے امام حسین کو جا کے کہا زینب بے ہوش ہو گئی ہیں۔ امام خیمے میں آئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، بی بی نے آنکھیں کھول دی، زینب یہ کیا حال ہے؟ فرمایا بھیا اتنا بتاؤ کل کیا ہونے جا رہا ہے، کل یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا زینب کل علی اکبر شہید ہو جائے گا، عباس شہید ہو جائے گا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، زینب مجھے بھی کربلا میں کل مار دیا جائے گا، زینب یہ کل ہی کا وہ دن ہے جس دن تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ 2 مرحلوں پر جناب زینب کبریٰ روئی ہیں۔ ایک اس وقت جب حر نے لگام فرس کو پکڑا تھا، کہنے لگا میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، تم جانا چاہو تو جاؤ مگر میں حسین کا مجرم ہوں۔ بیٹھا ہے اپنے گھوڑے پہ، جب امام حسین کے خیام حسینی قریب آئے تو گھوڑے سے اتر گیا، سر سے امامہ اتار دیا اور گردن جھکا کے ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی مجرم کسی مولا اور مالک کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ امام نے آواز دے کر کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا ہے، علی اکبر استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ قریب آیا، امام کے قدموں میں گر گیا اور جملہ کہتا ہے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ امام نے گلے سے لگا کے فرمایا میرے اللہ نے معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا۔
امام حسین سے کہنے لگا مولا میں آپ کی خدمت میں شہادت کا جام نوش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے کہ میدان کربلا میں اپنی جان قربان کروں۔ ابھی حسین ابن علی سے ہر محو کلام تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کے کچھ کہا۔ امام نے فرمایا فضہ خود کہہ دو۔ ہر سے بڑھ کر فضہ کہتی ہیں اے ہر تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے۔ بس یہ سننا تھا، ہر نے اپنے سر پہ ہاتھ مارنا شروع کیے، کہاں علی کی بیٹی؟ اجرکم اللہ، تھک کے نہیں روئے عزادارو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے؟ کہاں نبی زادی اور کہاں ہر جیسوں کو سلام؟ اتنے غریب ہو گئے کہ مولا میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، مجھے اجازت دیجئے، میں نے رستہ روکا تھا، سب سے پہلی قربانی میں دوں گا۔ امام نے اجازت دی، جیسے ہی ہر جانے لگا بیٹا فوراً پہنچ گیا، کہنے لگا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے باپ مار دیا جائے؟ علی ابن ہر ابن یزید رہاہی اپنے بابا سے اجازت لے کر گھوڑے پر بیٹھا، امام نے اسے اذن وغا دیا، میدان کربلا میں پہنچا، 25 سپاہیوں کو فنار کیا علی ابن ہر نے، اور جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا ہے اور شہادت کے قریب پہنچا ہے تو آواز دی بابا ہر میری مدد کیجیے گا۔ اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، اگر اولاد اپنے باپ کو اپنی ماں کو کسی مشکل وقت میں پکارے تو ماں باپ کتنی جلدی اپنے آپ کو اس تک پہنچاتے ہیں؟ ہر کے بیٹے نے آواز دی بابا ہر میری مدد کیجیے گا۔ ہر کتنی جلدی گیا ہوگا یہ آپ کا تصور ہے، ہر کتنی جلدی اپنے بچے کے لاشے پہ پہنچا ہوگا یہ آپ کا تصور ہے، لیکن جب ہر وہاں پہنچا نا تو حسین پہلے سے موجود تھے۔ امام نے ہر کے بچے کے لاشے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئے عزادارو، آوازوں کو آزاد چھوڑے، ثواب ملے گا۔ امام نے اپنے گود میں ہر کے بچے کو لیا ہوا ہے۔ ہر نے کہا مولا کہاں میرا یہ غلام زادہ، کہاں آغوش حسین کی؟ امام نے فرمایا نہیں ہر لاشا میں اٹھاؤں گا، ہمارا مہمان ہے۔ نہیں ہر باپ کو بیٹے کی میت نہیں اٹھانے دی جاتی، باپ بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا، دنیا کا دستور ہے باپ بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا۔ امام حسین نے ہر کے بیٹے کی میت اٹھائی، گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دی۔ ہم سب مل کر کہیں نا امام حسین سے مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے عباس کہاں تھے؟ اون و محمد کہاں تھے؟ زہیر کہاں رہ گئے؟ کیوں نہیں آ کر سہارا دیا کہ بیٹے کی لاش باپ نہیں اٹھاتا؟ امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ عزادارو گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ ہر نے اجازت لی، امام حسین سے میدان کربلا میں روانہ ہوا، اپنی جان کی قربانی دی۔ جب امام حسین نے سنا نا کہ ہر زمین پر آ گیا ہے، ہر شہید ہو گیا ہے، تو امام حسین پہنچے ہیں ہر کے لاشے پر، لاشا اٹھایا ہر کا، لائے ہیں گنج شہیدہ میں۔ جب گنج شہیدہ میں لاشا پہنچا تو جناب زینب جیسے اس کے آنے پر خوش تھیں ایسے اس کے جانے پہ مغموم ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہر کیسے مارا گیا؟ جناب زینب فرماتی ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہر کو کہاں تکلیف پہنچی، کہاں زخم لگے؟ تو ایک بی بی نے بتایا کہ حسین ہر کا لاشا خیمے لائے ہیں، ہر کے بدن پہ زخم تو بہت ہیں مگر پیشانی پر ایک ایسا تیر لگا ہے کہ حسین نے تیر تو نکال دیا مگر خون نہیں رک رہا، حسین ہر کی پیشانی کا خون بند نہیں ہو رہا۔ بس یہ جناب زینب کا سننا تھا کہ اپنے خیمے میں پلٹ کر گئی، اپنا صندوق کھول دیا، ایک رومال نکالا جو فاطمہ زہرا کا رومال تھا، کہیں محبت بدنام نہ ہو جائے، کہیں آنے والوں کے لیے گنجائشیں بند نہ ہو جائیں، یہ ہمارا مہمان ہے، مہمانداری بھی کچھ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کا رومال نکال کر دیا، میرے بھائی حسین کو دے دو کہ یہ ہر کی پیشانی پر باندھ دے۔ عزاداروں امام حسین نے ہر کی پیشانی پر زہرا کا رومال باندھ دیا۔ عجب نہیں جنت میں فاطمہ زہرا نے پہچانا ہو، یہ میرا رومال باندھ کر آ رہا ہے۔ اس سے حسین بھی راضی تھا، اس سے زینب بھی راضی تھی، اس سے میری بچیاں بھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کو حاضرین کو عزت و افتخار عطا فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔